ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملکہ کی بہت خوبصورت بیٹی تھی۔ ملکہ اس شہزادی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ آخر وہ ٹائم آ گیا کہ جب شہزادی کو اپنے نکاح کے لیے کسی دوسرے ملک سفر کر کے اکیلے جانا پڑا۔ ملکہ نے جاتے ہوئے شہزادی کو بہت سی چیزیں دیں، جن میں ایک سفید رنگ کا گھوڑا بھی شامل تھا۔ وہ گھوڑا جادوئی گھوڑا تھا اور وہ بات کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ نے شہزادی کو ایک رومال دیا جس کے اوپر خون کے 3 قطرے تھے۔ ملکہ نے کہا کہ یہ رومال تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں مضبوطی دے گا۔ جاتے ہوئے ملکہ نے شہزادی کے ساتھ ایک نوکرانی کو روانہ کیا جو کہ اس کی خدمت کرتی۔ شہزادی نے ملکہ کو الوداع کہا اور سفر پر روانہ ہوئی۔ شہزادی نے اپنے گھوڑے کا نام فالاڈا رکھا۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ جب وہ لوگ دریا کے کنارے پہنچے تو شہزادی کو پیاس محسوس ہوئی۔ شہزادی نے اپنی نوکرانی سے کہا، جاؤ اور میرے لیے پانی لے آؤ۔ نوکرانی نے غصے سے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے لیے پانی نہیں لاؤں گی۔ تم خود گھوڑے سے اترو اور جا کر پانی پی لو۔ میں مزید تمہاری نوکرانی نہیں رہنے والی۔ شہزادی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ گھوڑے سے اتری اور جا کر پانی پیا، پھر واپس آ کر سفر پر دوبارہ سے روانہ ہوئے۔ تھوڑا آگے جا کر شہزادی کو پھر سے پیاس محسوس ہوئی تو اس نے پھر سے نوکرانی سے کہا کہ مجھے پانی لا دو۔ تو نوکرانی نے پھر سے غصے سے جواب دیا کہ نہیں، تم خود گھوڑے سے اترو اور جا کر پانی پی لو۔ میں مزید تمہاری نوکرانی نہیں رہنے والی۔ شہزادی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ گھوڑے سے اتری اور جا کر پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہوئے شہزادی کا رومال جس پر خون کے 3 قطرے تھے جو کہ ملکہ نے اس کو دیا تھا، وہ پانی میں بہہ گیا۔ شہزادی کی نوکرانی بہت خوش ہوئی کہ اب شہزادی کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو اس کی مدد کر سکے۔ اس نے شہزادی سے کہا کہ اپنے کپڑے اتار کر مجھے دے دو اور تم میرا پرانا پھٹا ہوا لباس پہن لو۔ میں شہزادے سے شادی کروں گی اور تم میری نوکرانی بنو گی۔ ان دونوں نے لباس تبدیل کیا اور نوکرانی شہزادی کے روپ میں سفید گھوڑے فالاڈا پر آگے آگے چلنے لگی، جبکہ شہزادی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جب وہ دونوں محل کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے شہزادے کے ساتھ ان دونوں کا استقبال کیا۔ نوکرانی نے اصل شہزادی کو محل سے باہر ہی کھڑا رہنے دیا، لیکن بادشاہ کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی کون ہے؟ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اصلی شہزادی نے جواب دیا کہ میں نوکرانی ہوں، پر آپ کے پاس یہاں بہت سی اور نوکرانیاں ہوں گی، اس لیے میں آپ کے کسی کام کی نہیں، میں اپنے لیے کوئی اور کام تلاش کر لوں گی۔ بادشاہ نے اسے مدد کی پیشکش کی اور اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ بادشاہ اسے محل کے دروازے کے قریب ایک چھوٹی سی جھونپڑی تک لے گیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ یہاں پر ایک چھوٹی لڑکی رہتی ہے جو کہ مرغابیوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو باہر بلایا اور شہزادی سے اس کا تعارف کروایا۔ اس رات محل میں دعوت کا انتظام کیا گیا۔ دعوت کے بعد نوکرانی جو کہ اب شہزادی کا روپ دھار چکی تھی نے شہزادے سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ شہزادے نے کہا کہ آپ میری ہونے والی دلہن ہیں، آپ بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں۔ نوکرانی نے کہا کہ یہ میرا جو سفید گھوڑا ہے جس پر سوار ہو کر میں آئی ہوں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ایک پاگل گھوڑا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ نوکرانی کو ڈر تھا کہ کہیں فالاڈا اس کی حقیقت نہ بتا دے کیونکہ وہ بول سکتا تھا۔ شہزادے نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، میرے ملازم اسی وقت گھوڑے کو جان سے مار دیں گے۔ اصلی شہزادی نے یہ بات سنی اور دوڑتی ہوئی گئی۔ اس کے پاس سونے کا ایک سکہ تھا۔ اس نے ملازموں کو وہ سکہ دیا اور کہا کہ اس گھوڑے کا سر کاٹنے کے بعد محل کے دروازے پر لٹکا دیا جائے۔
ملازم اس بات پر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا، یہ تو بہت عجیب بات ہوگی۔ شہزادی نے انہیں بتایا کہ میں اس گھوڑے سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے میں ایسا چاہتی ہوں۔ ملازم شہزادی کو بہت پسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی بات مانی اور دروازے پر گھوڑے کا سر لٹکا دیا۔ روزانہ صبح شہزادی اس چھوٹی لڑکی کے ساتھ، جس کا نام کرسٹائن تھا، مرغابیوں کو لے کر پانی پلانے کے لیے باہر جاتی۔ محل کے دروازے سے گزرتے ہوئے شہزادی گھوڑے کے سر سے پوچھتی، فالاڈا، میرے پیارے گھوڑے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ فالاڈا کا سر جواب دیتا کہ ہاں، آپ ہی اصل شہزادی ہیں، آپ ہی اصل دلہن ہیں۔ کرسٹائن کو یہ بات بہت عجیب لگتی۔ روزانہ جب شہزادی اپنے سنہرے بالوں کو کنگھی کرتی تو کرسٹائن اس کو بہت تنگ کرتی اور اسے کہتی کہ اپنے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دو۔ شہزادی اسے بہت منع کرتی مگر وہ اسے تنگ کرتی رہتی۔ اس پر شہزادی گنگناتی اور ہوا سے کہتی کہ اے ہوا، کرسٹائن کی ٹوپی کو اڑا لے جاؤ تاکہ مجھے کچھ وقت مل جائے کہ میں اپنے بال کنگھی کر سکوں۔ اتنے میں ہوا کا ایک جھونکا آتا اور کرسٹائن کی ٹوپی کو دور اڑا لے جاتا۔ کرسٹائن ان باتوں سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی۔ لہٰذا وہ بادشاہ کے پاس گئی اور اس نے شہزادی کے بارے میں تمام عجیب و غریب باتیں بادشاہ کو بتا دیں۔ بادشاہ نے اس کی بات پر یقین کرنے کی بجائے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن بادشاہ صبح صبح محل کے دروازے پر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی گھوڑے کے سر سے بات کر رہی ہے اور گھوڑے کا سر اس کو جواب دے رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ باغ میں شہزادی نے گانا گایا اور کرسٹائن کی ٹوپی ہوا میں اڑنے لگی۔ بادشاہ نے شہزادی کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے دیکھا کہ شہزادی بتانے میں ہچکچا رہی ہے تو اس نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کمرے سے باہر جاتا ہوں، تم اس پرانی الماری کو اپنی داستان سنا سکتی ہو۔ بادشاہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ شہزادی نے الماری سے اپنی داستان کہنا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ میں ہی اصل شہزادی ہوں اور میں ہی اصل دلہن ہوں۔ وہ گھوڑا میرا تھا۔ میری ملازمہ نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے میرے کپڑے پہنے، میرے گھوڑے پر سوار ہوئی اور یہاں آ کر خود کو شہزادی ظاہر کیا۔ بادشاہ اندر آیا اور اس نے شہزادی کو کہا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، اب تم دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ شام کو بادشاہ نے دربار میں سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آج میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا، ایک شہزادی کی کہانی جو شہزادے سے شادی کرنے کے لیے بہت دور کا سفر کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر آئی، مگر راستے میں اس کی ملازمہ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کا لباس پہنا، اس کا گھوڑا چھینا اور خود کو شہزادی ظاہر کرنے لگی، جبکہ اصل شہزادی کو اپنی ملازمہ بنا لیا۔ پھر بادشاہ چلتا ہوا نوکرانی کے پاس آیا جو کہ شہزادی کے روپ میں شہزادے کے ساتھ بیٹھی تھی، اور نوکرانی سے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ایسی ملازمہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے؟ نوکرانی نے کہا کہ ایسی ملازمہ کو ایک پاگل گھوڑے پر بٹھا دینا چاہیے جو کہ اس کو دوڑاتا ہوا لے جائے اور پانی میں پھینک دے۔ لہٰذا اس نوکرانی کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، اسے ایک پاگل گھوڑے پر بٹھا دیا گیا جو کہ اسے دوڑاتا ہوا لے گیا اور جا کر پانی میں پھینک دیا۔ بادشاہ نے تمام محل کے لوگوں کو شہزادی کی اصلیت سے آگاہ کیا۔ شہزادے کی اور اصلی شہزادی کی آپس میں شادی کر دی گئی اور وہ لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔